کا سوال یہ ہے کہ یہ نوچندی راتوں کی، جمعراتوں کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا شرعی حیثیتیں نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، لوگوں میں کچھ چیزیں معروف ہو جاتی ہیں۔ مہینے کی پہلی جمعرات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، شاید ان کا مشاہدہ اس طریقے کا ہو کہ ان راتوں کے اندر انہیں فیوز و برکات حاصل ہوتے ہوں، ان مزارات پر اللہ کے ولیوں کے قبور پر زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہوں، تو اس لیے وہ پہلی جمعرات کو جانا زیادہ مناسب سمجھتے ہوں اسلامی مہینے کے، تو شاید اس لیے اس کو نوچندی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے چاہے نوچندی ہو یہ سب کچھ ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثلا شریعت نے کوئی خاص عبادت آپ کے اوپر لازم کی ہو، آپ کو جانا لازم کیا ہو، نہیں۔ جو ہمارے صوفیہ اپنے مشاہدے کی روشنی میں یہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، تو اس لیے بہت سے صوفیہ کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ ان راتوں کو، جمعرات وغیرہ کو صاحب مزار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جہاں سے انہیں فیض نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اور شاید ان کے مشاہدے میں انہیں اس وقت زیادہ فیض ملتا ہے اس لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک ضمنی حیثیت ہے جو ان کے اپنے مطابق فرض اور واجب اور کوئی نیسیسٹی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیکھو صاحب مزار کے پاس جانے کا مقصد بھی جو ہمارے صوفیہ کا ہے اور جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ حصول برکت ہے، ادھر سے برکت حاصل کرنا۔ یہ تھوڑی ہے کہ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک عورت جس کے بارے میں دین کہہ رہا ہے اسے پردے میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ برہنہ بغیر پردے کے، ٹھیک ہے نا، اور عجیب قسم کے کپڑے پہن کر مزارات پر جا رہی ہے، بہت سے مزارات پر ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کون سے برکت لینے آئی ہیں، کون سا فیض لینے آئی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین بیٹھے ہیں یہ کیا ان کو آزادی مل گئی تھی ہر چیز سے اس لیے اتنے بڑے آدمی بن گئے؟ نہیں، ان کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے اسی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تو ملا ہے، اسی دین کی پابندی کی وجہ سے تو ملا ہے، تو آپ کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے؟ مزارات پر جا رہے ہیں، بعض دفعہ پکنک پر مزارات پر جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹھٹا وغیرہ جاتے ہیں، فجر کا ٹائم ہو گیا نماز نہیں پڑھ لے اور وہاں پر بیٹھے میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں، مزار پر حاضری بھی دے رہے ہیں۔ دیکھو کچھ چیزیں اپنے آپ میں جائز ہیں، مزار پر حاضری دینا بالکل جائز ہے، وہاں پر اصحال ثواب کی مجلس کرنا بالکل جائز ہے۔ صاحب مزار کے لیے آپ اگر اصحال ثواب کرتے ہیں، کسی قسم کو کوئی کام کرتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو سمجھیے کہ یہاں پر جانے کا مقصد حصول برکت ہے، فیض حاصل کرنا ہے۔ آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، نماز تو آپ پڑھ نہیں رہے کہ نماز پڑھیں تو نماز، اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی جب رکوع میں جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی پٹلیاں اس کی پیٹھ پر رکھ دی جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو گناہ کی پٹلیاں ساری گر جاتی ہے۔ لو حدیث یہ کہہ رہی ہے اور تم کہیں اور سر پر ٹکرا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نماز پڑھ کر جاؤ گے، ایک نیک کام کر کے گئے، اللہ کی رحمت پہلے ہی مل گئی۔ اب جب ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھو گے، وہاں پر اترنے والی رحمتوں کے سائے میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ وہیں سے تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاکیزہ کر کے بھیج دے، تمہاری توبہ کو قبول کر لے، تم جس پریشانی میں گئے ہو اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو تمہاری پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مندر نہیں ہے جو اپنے آپ کو تم نے دلاسے دیے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نیازیں بانٹ کر، وہ چادریں چڑھا کر، وہ پھول لگا کر، وہاں کا کڑا پہن کر تم سمجھتے ہو کہ یہ بابا تمہارے محتاج ہوگا اور تمہاری وہ مراد کو پوری کریں گے۔ اس سوچ کو تھوڑا دھوئیں، واش کریں، کلین کریں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر کے ان کے دربار پہ جاؤ گے نا، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، چاہے تم ساری دولت ان کے اوپر لٹا کر آ جاؤ۔ یہ بت نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے صنم نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبور ہے، اور ان کے دربار سے فیض چاہیے تو ان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ ان کے راستے پر چل کر جاؤ گے، امید رکھو اللہ تمہیں ان کے دربار سے فیض عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم بغاوت کر کر آ رہے ہو، واہ جی واہ، جو شخص اپنے رسول کی اطاعت و محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اس دنیا میں مقام و مرتبہ پا گیا۔ پارٹیاں دو ہیں نا دنیا میں، دو گروپ ہیں، رحمانی ہے اور شیطانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رحمانی گروپ کی طرف جانا چاہتے ہو، کام شیطانی کرتے ہو۔
یار تھوڑا لاجیکلی بھی سوچو، عقل سے بھی سوچو. کام شیطانی کر رہے ہو، گروپ رحمانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتے، 50-50 نہیں چلے گا. 2 کشتیوں کے سوار نہیں چلیں گے. آنا ہے رحمان کے گروپ میں تو رحمانی طریقے سے آؤ، قرآن و سنت کی پابندی سے آؤ. اس کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، یاد رکھیے گا. اسی لیے حضرت علامہ شاہ تراب القادری صاحب نے اپنی کتاب جو ولایت کے حوالے سے، اس کے اندر ایک بڑا پیارا قول لکھا، غالباً حضرت امام شافعی یا جنید بغدادی کے حوالے سے لکھا کہ تیرا کسی کا ہوا میں اڑنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے جب تک کہ تو یہ نہ دیکھ لے کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے تو دھوکے میں مت آنا کہ اللہ کا ولی ہے، نہ، جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا تابع دار بھی ہے یا نہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا عامل نہیں ہے تو زندیق و کافر ہے کہ شیطانی راہ پر ہے، شیطان کے گروپ میں ہے اور جو کچھ بھی ہے شیطانی ہے اس کے پاس. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے اور تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھتے ہو تو یہ رحمانی ہے، اللہ نے اس کو رحمان کی طاقت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان کو ایسی تو ہوا میں اڑایا اللہ نے، حضرت سلیمان کے لیے ایسی تو لوہے کو مسخر کیا اللہ نے، کیونکہ رحمانی گروپ، رحمانی سائیڈ پر تھے، اللہ کے نبی تھے. تو جو شریعت کا عامل ہے، شریعت کے مطیع و فرما بردار ہے، اس کے پاس یہ کمالات ہیں تو رحمانی ہے، اس سے ہٹ کر ہے تو شیطانی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے بہنے والے دریا ہے. منبع اگر بند ہو جائے تو پانی دریاؤں میں نہیں بہتا. چشمے کا پانی دیکھا ہے نا، سوراخ دیکھا جہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یہ اس کو آپ منبع سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، یہ منبع کہتے ہیں. اسے بند ہو جائے تو یہ پانی جو آ رہا ہے بہتا وہ یہ بہے گا. اچھا، دنیا کے دریاؤں کا اصول الگ ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کے دریاؤں کا اصول الگ ہے. منبع بند ہو جائے تو پھر بھی کئی عرصے تک دریاؤں میں پانی رہتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس دریا میں موجود پانی کو سوکھنے میں. جہاں سے پانی آ رہا تھا وہ جگہ اگر بند ہو جائے تو دریا کی نہر میں موجود پانی کو سوکھنے میں وقت لگتا ہے، فوراً دریا نہیں سوکھتا. لیکن طریقت و شریعت کے جو منبع و دریا ہیں یہ ایسے ہے کہ اگر شریعت کا منبع بند ہو گیا تو طریقت کا دریا فی الفور سوکھ جائے گا، ختم. جس سے شریعت چلی گئی طریقت اس کے پاس نہیں ہوگی. سمجھے؟ طریقت چاہیے تو شریعت کا عامل ہونا ضروری ہوگا. شریعت کا باغی کبھی بھی طریقت پر نہیں ہوگا، اس کے پاس کمالات رحمانی نہیں ہوں گے، شیطانی ہوں گے. تو اس لیے رحمانی راستوں پر آؤ، شیطانی راستوں پر نہ آؤ. تو جو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے سے، اس سے بچنا چاہیے. بھائی آپ اس چیز کو تصور میں باندھ لیجئے، علماء نے لکھا جس طریقے سے جیتے جی ان کا ادب تھا نا، آج ان کی قبر پر بھی وہی ادب ہے. ابھی تمہارے جو پیر صاحب یہاں بیٹھے ہوں تم ان کے پاس آؤ، ٹھیک ہے، اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے آؤ. ڈبہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقی پیر کہہ رہا ہوں میں. یہ آداب ہے مجلس میں. ڈھول ٹپاشے اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کی سب خرافات ہیں اور اس سے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو بچنا چاہیے. میں بحیثیت سنی مسلمان مسلک امام احمد رضا کے نظریات کا پابند آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ الحمدللہ ہمارے علماء کہتے چلے آئے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم شریعت سے بغاوت کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے.